السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محرم الحرام ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے، اور اس تقویم کا، اس کیلنڈر کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، یعنی مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس ماہ محرم کا کئی طرح سے فضیلت قرآن و سنت میں وارد ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ صحیح فضائل جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں، ان صحیح فضائل کو چھوڑ کر اس مہینے کے اوپر بدعت و خرافات کا ایسا پردہ ڈال دیا گیا ہے جس سے حقیقت دور دور سے بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اسے ایسا باور کرایا جاتا ہے، ایسا بتلایا جاتا ہے دنیا کو کہ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت کسی دوسری وجہ سے۔ پہلے ہم قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں چند ایک فضائل سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ گنتی کب ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں کھل کر یہ کہا کہ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ اس آیت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ابتدائے آفرینش ہی سے اللہ رب العزت والجلال نے مہینے 12 مقرر فرما رکھے ہیں، جن میں 4 کو خصوصی عزت و احترام سے نوازا گیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ یعنی جن مہینوں میں حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مضر قبیلے کا ماہ رجب، یعنی ماہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں محرم کا مہینہ ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ محرم بھی ان حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، محرم ان حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد محرم ادب و احترام والا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ادب و احترام والا بنایا، اور جبکہ اس کے آخری نبی نے بھی اس کی حرمت کو جاری رکھا، بلکہ عرب کے جاہل بھی اس کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ احترام کے اپوزٹ، احترام کے منافی کوئی عمل ہوتا تھا تو اس عمل کو انجام دینے کے لیے یہ مہینوں کو ہی الٹ پلٹ کر دیتے تھے، ادلا بدلی اس کی کر دیتے تھے۔ یعنی ان کو کوئی غلط کام، کوئی لڑائی جھگڑا، قتل و خوریزی کا کام کرنا ہے، اگر وہ مہینہ محرم کا پڑ گیا، مہینہ رجب کا پڑ گیا، مہینہ ذی القعدہ کا پڑ گیا، تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ رجب اور ذی القعدہ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ جمادی الاخرہ کا مہینہ ہے، مثال کے طور پر۔ تو ان کے یہاں بھی اس قدر مہینوں کا احترام تھا، حرمت والے مہینوں کا، کہ وہ حرمت والے مہینوں میں کسی گناہ کو انجام دینے سے بچتے تھے، ان مہینوں کو ہی ادلا بدلی کر دیتے تھے، ان مہینوں کا ہی ادلا بدلی کر دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا، اس جو آیت میں نے ذکر کی کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ماہ محرم کی حرمت اور تعظیم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگ
وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو اس مہینے کی حرمت کی کڑیاں واقعہ کربلا اور شہادت حسین سے ملاتے ہیں، بلکہ اس مہینے کی حرمت تو اس دن سے قائم ہے جس دن سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس مہینے کی حرمت اس دن سے قائم ہے جس دن سے اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یوم خلق السماوات والارض۔ تو اس مہینے کے حرمت کا تعلق اور اس کی کڑیاں شہادت حسین سے کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ آسمان و زمین کے پیدائش کے اتنے سالوں بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی نبوت، آپ کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد 61 ہجری میں حضرت حسین کا واقعہ پیش آیا، اور اس سے اس مہینے کی حرمت کی کڑیاں ملائی جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس۔ دوسری بات یہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قطع نظر اس بات سے صرف نظر کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، لیکن کیا دین اسلام سے اس معنی میں کوئی تعلق ہے کہ اس میں دین کی حفاظت کا کوئی مسئلہ درپیش تھا؟ یعنی شہادت حسین میں دین کی حفاظت کا مسئلہ درپیش تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام میں حضرت حسین کے واقعہ شہادت سے کئی اشروں پہلے، کئی سالوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نازل ہوئی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 80 دن سے زائد زندہ تھے، لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو حضرت حسین کے اس شہادت سے دین اسلام کا مکمل ہونا، دین اسلام کی حفاظت کیسے متعلق ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ دین کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے، دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم دین کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تصور سراسر جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے کہ ماہ محرم کا ادب و احترام شہادت حسین سے مرہون منت سمجھا جائے، ماہ محرم کا ادب و احترام شہادت حسین کا مرہون منت سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر ایسا ہے تو اس ماہ کی پہلی تاریخ ہی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آ چکا تھا، مگر اس وقت سے لے کر شہادت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے لے کر اس کے بعد کبھی بھی صحابہ اکرام کا پورا زمانہ گزر گیا، کبھی ایسا تاریخ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ صحابہ اکرام نے یا دوسرے لوگوں نے اس پر غم اور ماتم منایا ہو، اس پر غم اور ماتم منایا ہو۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، دیگر اکابر اور جلیل القدر صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی جو بدرجہ اولیٰ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے شہادت پر بھی ماتم منایا جائے۔ اگر شہادت حسین پر ماتم منانا یہ دین و اسلام کا حصہ ہے تو حضرت حمزہ کی شہادت جو آج کا واقعہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غمگین اور پریشان ہوئے تھے، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غم نہیں منایا۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، دوسرے صحابہ اکرام زندہ تھے لیکن کسی نے نہیں منایا۔ یہ اس بات کو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ دین اسلام میں اس طرح کے ماتم اور اس طرح کے نوحہ کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اس طرح کے نوحہ اور اس طرح کے ماتم کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ محرم کی حرمت اور اس کے پامالی کی ایک صورت ہے کہ حضرت حسین کے واقعہ شہادت پر نوحہ اور ماتم کیا جائے، اپنے جسم کو خود سخت تکلیفیں دی جائے، دھاری دار آلات سے جسم کو زخمی کیا جائے، شہادت حسین کے رنج و غم میں آہو بکا کیا جائے، ایسا عجیب و وحشیانہ اور خوفناک منظر بھی برپا کیا جائے کہ دیکھنے والا بھی حیران و پریشان ہو جائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کھل کر کہا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پیٹا، گریبان چاک کیا، دور جاہلیت کا بین کیا، دور جاہلیت کا نعرہ بلند کر رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
ماہ محرم کی حرمت اور پامالی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے غلط کام برپا ہوتے ہیں. جب نوحہ اور ماتم کی مجلسیں برپا کی جاتی ہے، تعزیہ داری کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ واقعات سامنے آتے ہیں. اور اس دین بدعات و خرافات کو اسلام کا لبادہ اڑا کر اس طرح پیش کیا گیا کہ آج دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ماہ محرم کی حرمت اور فضیلت اور عظمت شہادت حسین کے واقعہ سے متعلق اور ریلیٹڈ ہے، اور جو اصل چیز تھی اس کو ساری دنیا نے بھلا دیا الا ماشاءاللہ. جبکہ ماہ محرم کون سا مہینہ تھا؟ ماہ محرم وہ مہینہ تھا جس مہینے کے روزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح مسلم کی پہلی حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ سب سے افضل روزہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے جسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز. اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم کی یہ بھی ہے، پوچھا گیا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ محرم کے مہینے کا روزہ. اس کے بعد آئیے محرم کے 10 تاریخ کو جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. واضح رہے کہ عاشورہ جو کہا جاتا ہے، عاشورہ یہ عشر سے مشتق ہے جس کا معنی 10 تاریخ ہے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی عاشورہ کہا جاتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ مروی ہے کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ روزہ رکھتے تھے. پھر یعنی جب تک کوئی نیا حکم نہیں آیا تھا آپ بھی محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ ایسے ہی رکھا کرتے تھے جس طرح دور جاہلیت میں لوگ رکھتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا عاشورہ کا روزہ کی فرضیت ختم ہوئی. آپ نے فرمایا اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اب جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے. یہودی عاشورہ کے دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے. آپ نے دریافت کیا، پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بڑا اچھا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن سے نجات دلائی. تو موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اس اعتبار سے تو موسیٰ کے زیادہ قریبی ہم ہیں، ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھا اور حکم بھی دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. اب سوال یہ کہ یہودیوں کی مخالفت کس طرح کی جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ چونکہ یہودی رکھتے ہیں اس لیے اس طرح رکھو کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر جب اگلا سال آئے گا، یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. اب آئندہ سال آیا نہیں اور اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، تو اس لیے علماء کا اس سلسلے میں کچھ اختلاف ہو گیا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کہ روزہ یہودیوں کی مخالفت اس میں کس طرح ہوگی. دیکھیے جو راجح اور درست بات ہے اس میں یہ کہ ہم محرم کا روزہ 9 اور 10 تاریخ کو رکھیں گے. 9 جمہور اہل علم کی جو میجورٹی ہے ان کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. مطلب یہ تھا کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے، کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اور یہودیوں کی مخالفت ہونے کے ساتھ ساتھ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے.
جو فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کئی احادیث ہیں، تفصیل میں نہ جا کر میں یہی بتانا چاہوں گا کہ واضح بات اور صحیح موقف یہی ہے کہ عاشورہ یہ 10 تاریخ کا دن ہے۔ عاشورہ سے مراد جمہور اہل علم کے نزدیک 10 تاریخ کا دن ہے، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کو ملا کر روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو تب بھی کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ہم کل اس دن کو حاصل کریں گے جو دن عاشورہ کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا جس دن کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس میں کوتاہی کرنے کے بجائے اس دن کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں، کیونکہ ہماری سانسوں کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، جو ڈور ہے، یہ کب تھم جائے کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ اور مصیبت اور آزمائش کے اس وقت میں تقرب اللہ، اللہ سے تقرب کا اور قریب ہونے کا جو بھی ذریعہ ہے، اس سے ہم اللہ سے قریب ہوں اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے ایک نئی زندگی کا، اللہ کے سامنے ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں نیکی اور اطاعت کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ، خلوص اللہیت کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں مصیبت و آزمائشوں سے نکال کر ایک صحیح اور نارمل زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، اور ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔